اللہ کے ذکر کے لیے، فکر کے لیے آپ اللہ کے گھر میں تشریف لائے ہیں۔ خوش قسمت ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے کہ آپ میرے ذکر کی مجلس میں بیٹھیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی اللہ کا ذکر سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے بیٹھتا ہے، ذکر کی مجلس میں آتا ہے، تو رحمت کے فرشتے اس مجلس کو اپنے رحمت کے پروں نیچے سما لیتے ہیں، سایہ فگن ہو جاتے ہیں، اور ان کا اندراج بھی کرتے ہیں کہ فلاں 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 اللہ کا ذکر کرنے کے لیے، سننے کے لیے اللہ کے گھر میں آیا تھا۔ پھر جب مجلس برخاست ہوتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی طرف جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندو کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں گئے تھے جہاں تیرا اور تیرے محبوب پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا تھا۔ اچھا، وہ میرے بندے جو بیٹھے تھے ذکر کرنے والے، سننے والے، ان کی نیت کیا تھی؟ آپ بیٹھو۔ یا اللہ، ان کی نیت تھی کہ ہمیں جنت مل جائے، تو بھی آپ کی نیت بھی یہی ہے نا انشاءاللہ؟ منشی آواز میں کہیے انشاءاللہ۔ ان کی نیت تھی کہ ہمیں جنت مل جائے۔ اللہ سوال کرتے ہیں کیا میرے بندوں نے میری جنت دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ، دیکھی تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیں تو پھر یا اللہ ان کا اشتیاق بڑھ جائے، ان کا شوق بڑھ جائے، ان کا ذوق اور بڑھ جائے۔ اچھا، اور ان کے دل میں کیا تھا؟ یا اللہ ان کے دل میں یہ بھی تھا کہ ہمیں تیری جہنم سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ دو نیتیں لے کے بیٹھنا ہے، اللہ کی جنت مل جائے اور اس کی جہنم سے ہمیں آزادی مل جائے۔ اچھا، انہوں نے میری جہنم دیکھی ہے؟ نہیں یا اللہ، دیکھی تو نہیں ہے۔ فرمایا اگر وہ دیکھ لیں تو یا اللہ پھر ان کا اور شوق بڑھے کہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگیں، ہم تجھ سے توبہ کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، وہ گڑ گڑائیں، وہ روئیں، وہ تیری طرف رجوع کریں اور مزید تیرا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچھا فرشتوں، اگر ان کی یہی نیت تھی نا کہ ہمیں جنت ملے اور جہنم سے چھٹکارا مل جائے، تو جاؤ گواہ رہنا میں نے اس مجلس میں بیٹھنے والے سارے لوگوں کو معاف کر دیا۔ تو ایک فرشتہ بولا، کہنے لگا یا اللہ، ایک بندہ پوری مجلس میں ایسا تھا جو کسی کام کے لیے آیا تھا، اس کو ویڈیو والے سے کام تھا، یا اس کو ساؤنڈ والے سے کام تھا، یا اس کو کسی حضرت صاحب کے ساتھ کام تھا، یا وہ مجمع میں بیٹھے کسی دوست کو ملنے کا خواہش رکھتا تھا اور خاموشی سے آ کے بیٹھ گیا، انتظار کرنے لگا، اس کی نیت سننے کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یشقا جلیسہم، اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، جو بلا نیت کے آ کے ذکر کی مجلس میں بیٹھ گیا میں نے ان کو بھی معاف کر دی۔ تو یہ مقدس محفل ہے، مقدس مجلس ہے، مقدس مطہر یہ جلسہ ہے جس میں آپ تشریف لائے ہیں، اور دیگر دوست آنے والے ہیں دیگر مساجد سے نماز پڑھ کے، اور علماء کرام کا انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس ایک مجمع ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ملک مایہ ناز، عالم دین، محقق، مناظر، مفکر، مفسر حضرت مولانا علامہ سید سبطین شاہ نقوی حافظہ اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام میں باقاعدگی سے وہ تشریف لاتے ہیں، ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ لاتے ہیں، اور یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے لطف ہے کہ یہاں انہیں گزشتہ سالوں میں بڑا شرح صدر ہوا اور بڑا اعلیٰ بیان ہوا ان کا، اور لوگوں کو بڑا فائدہ ہوا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اس دفعہ بھی انشاءاللہ
ان کا بیان شرح صدر کے ساتھ ہو، اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے۔ اور نامور عالم دین کوئی تعارف کے محتاج نہیں ہے، مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب، میری فون پہ بات ہوئی ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ جلد پہنچنے والا ہوں۔ اور عظیم سکالر پروفیسر ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب، ان سے بھی بات ہوئی ہے، وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کا خطاب ہوگا۔ اور ملک کے مایہ ناز، معروف اور انتہائی سنجیدہ قرائے کرام تشریف لا رہے ہیں، جن میں حضرت قاری عبد الباسط اسلم صاحب گجرانوالہ سے، انشاءاللہ تعالی ان سے بھی بات ہو گئی ہے، وہ بھی چل پڑے ہیں، آنے والے ہیں، قریب لاہور میں جوہر ٹاؤن میں ہیں۔ اور جناب قاری محمد عثمان یوسف صاحب، وہ بھی انشاءاللہ ہمیں تلاوت کلام پاک سے محظوظ کریں گے۔ یہاں ہمارے پاس بہت سارے ایسے ننھے منھے قرائے کرام موجود ہیں جو آپ کے لیے، میرے لیے نمونہ ہوں گے کہ ہم انشاءاللہ ان کی تلاوتیں سن کے خواہش کریں گے کہ ہمارے بچے بھی ایسا قرآن پڑھیں انشاءاللہ۔ لگا لو۔ قاری حافظ محمد عبداللہ طاہا صاحب ہیں، قاری حافظ احمد حشمات وہ بھی تشریف رکھتے ہیں، بھائی قاری نعمان صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں، وہ بھی خواہش مند ہیں تلاوت کے۔ تو آپ سب دوست اب آپ سننے کے لیے تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ اور بچوں بولو بھائی انشاءاللہ۔ آؤ نعمان بھائی تلاوت کرو۔